السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا مگر بہت اسٹرانگ۔ آج انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم محرم کے مہینے کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس اور اس میں کیا کیا کام ہم نے کرنے اس پر تھوڑی سی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے فرسٹ ماہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا سٹارٹ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ دوسرے باقی 3 جو ماہ ہیں وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، رجب، محرم۔ محرم از دا فرسٹ منتھ، اور مہینوں کی گنتی سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ 1 ایئر از اکول ٹو 12 منتھس۔ یہ کیلنڈر اللہ پاک نے ہمیں بنا کے دیا ہے۔ جو مین کور اور کرکس اس ماہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں جس چیز کو ہم نے سب سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا کسی پر بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو۔ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کا رائٹ نہ دینا۔ اور قیامت والے دن ظلم جو ہے وہ ظلم کرنے والے اندھیروں میں ہوں گے، پچ ڈارک ایسی سچویشن میں ان کو رکھا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شوق دلانے اور یاد دہانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ گناہ سے بچنا ہے، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا۔ عربوں کے ہاں رجب کے ماہ میں عمرے کا رواج تھا، جبکہ سنت سے ہمیں اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں پتہ چلتی۔ اب رمضان کے روزے اور ذی الحج میں بھی ہم عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ذی الحج کے دنوں کی عبادات جو ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پھر حج کا موٹیویشن ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلا ماہ سٹارٹ ہو جاتا ہے محرم کا، اس میں پھر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اب یہ جو ڈفرینٹ موٹیویشنس ہمیں مل رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، بیسیکلی یہ اس کو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھے تو وہ ایسی ہے جیسے ہم دنیا میں کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ ریفریشر کورسز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ پھر جب آپ دوبارہ اپنے ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو فریش ہو کے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ موٹیویشنز دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ نیکیوں میں دوڑ لگا دیں اور خاص طور سے نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سب سے زیادہ جو مہینہ امپورٹنس اور سگنیفیکنٹ ہے وہ محرم کا ہی مہینہ ہے، یعنی کہ چاروں میں سے بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ محرم ہی ہے۔ پلس ان مہینوں میں، اور اسپیسیفکلی ابھی ہم محرم کی بات کر رہے ہیں، تو گناہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر کریں گے تو سزا بھی زیادہ ملے گی، تو آن دا کنٹری اگر نیکی کریں گے تو بھی سزا، اس کی اجر بھی زیادہ ملے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جو ہم اس ماہ میں کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری فرض عبادات ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہیں، تو ہم ان کی سپیڈ بڑھا دیں تاکہ ہمیں اس کے مینی فولڈ جو ہیں وہ بینیفٹس ملیں۔ پھر یہ ہوگا کہ جب ہم 4 ماہ پریکٹس کریں گے کہ ہم نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانا ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ باقی منتھس آف دا ایئر پر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا۔ جب ہم بھی کوئی بھی ٹریننگ کورس لیتے ہیں، کچھ پڑھائی کرتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہماری لائف پر آتا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ دس، کہ اگر ہم اب پریکٹس کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور اس کے بارے میں کانشیس رہیں گے،
تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ باقی زندگی پر بھی اس کا ہمارا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، ان احسنتم لانفسکم، کہ جو بھی تم اچھے کام کرو گے وہ تمہیں ہی بینیفٹ دیں گے۔ نیکی کرو گے، کسی پر احسان کرو گے، کسی کی خدمت کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کسی کی ضرورت پڑنے پر اس کی کیئر اور کنسرن سے کام لوگے، تو یہ تمہیں ہی بینیفٹ دے گا۔ دنیا میں بھی یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ مل کے ہی رہے گا۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہ شرف والا مہینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خاص اسپیشل چیز ہوتی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کے رسول، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ حسن بصری کہتے ہیں حرمت کے مہینوں میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ مہینہ محرم کا ہی ہے۔ سال کا سٹارٹ بھی حرمت والے ماہ سے ہو رہا ہے، محرم سے، اور اینڈ بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے، ذی الحجہ۔ اور محرم کے جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ۔ اسی طرح جیسے رمضان کے آخری 10 راتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ فرسٹ 10 ڈیز دے آر ویری امپورٹنٹ۔ کثرت سے اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تو اور حرمت والے مہینے میں جو بار بار آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، ظلم سے خود کو بچائیں، حق مارنے سے، کسی کا حق نہ ماریں، اور ایون کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں یا باقی 4 مہینوں میں تو ہم نے نہیں کسی کو تکلیف پہنچانی، آگے جو ہمارے پاس ہے منتھس ان میں ہم کر سکتے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے لیے ریفریشر کورسز کا کام کر رہے ہیں یہ منتھس، کہ ان مہینوں میں ہم اچھائیوں کی پریکٹس کریں اور پھر اس کو عام دنوں میں بھی امپلیمنٹڈ رکھیں اپنی لائف میں، اور ہر حال میں ظلم منع ہے، مگر محرم میں تو بطور خاص منع ہے۔ اور روزے رکھنے کی عبادت کا جو ہے وہ اس ماہ میں اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں۔ اب فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے سوا آپ نے کبھی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھے تھے۔ اور عاشورہ کے روزے کی امپورٹنس کیا آتی ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور کون سے گناہوں کی؟ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم میں سے کون یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہم تو ہر دن صبح و شام گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ 9th and 10th محرم کے روزوں کو اویل کرنا ہے۔ اب اس کی بھی ڈیٹیل ہم آگے پڑھ لیں گے کہ کون سے روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ اور کیا ہوگا اگر گناہ، فار ایگزامپل آج کے دور میں تو ویسے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، اینی ہاؤ اگر آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے تو پھر نیکیاں لکھی جائیں گی اور درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس روزے کو رکھنے کی طرف موٹیویٹ کریں۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے اور ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو روئی کے کھلونے بنا کے دے دیا کرتے تھے۔ اگر وہ روتے تھے اور وہ obviously بھوک لگتی تھی انہیں، تو پھر ہم انہیں بہلایا کرتے تھے یہاں تک کہ روزہ افطار ہو جایا کرتا تھا۔ اہل کتاب مدینہ کے یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ 9 کے ساتھ 10 کا بھی روزہ رکھا جائے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دی اور اپنے پاس بلا لیا۔
تو اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، چاند کی ہمارے ہوتا ہے نا، کبھی چاند کی کنفیوژن ہے، کبھی ڈیز کی کنفیوژن ہے، تو آپ اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اسکالرس نے عاشورہ کے روزے یعنی محرم کے روزوں کے ڈفرینٹ مراتب بتائے ہیں، یعنی اس کی کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 روزے رکھ لیں۔ کون کون سے؟ 9، 10، 11۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں 9 اور 10۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ صرف 10 کا رکھ لیں۔ اب اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کو ہیلتھ کنسرنس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کے لیے زیادہ روزے رکھنے بہت مشکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف 10 کا رکھ لیں۔ اب کوئی ایسا ہے جو ماشاءاللہ جوان ہے، صحت مند ہے، اور اس کو روزے کا عادی بھی ہے، تو وہ 2 رکھ لیں۔ اور کسی کو اور زیادہ نیکی کمانے کا شوق ہے تو وہ 3 رکھ لیں۔ یہ تو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، مگر ہمیں یہ 3 کیٹیگریز اسکالرز نے بنا دی۔ اور اگر فرض روزے ہمارے قضا رہ گئے، جیسے ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے، خواتین میں سے ہم نے کافیوں نے ابھی روزے نہیں رکھے ہوئے کہ جی ابھی گرمی ہے، ہم سردیوں میں رکھ لیں گے، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو رکھ سکتے ہیں قضا روزے۔ ہم اپنے جو رہ گئے روزے وہ ہم اگلے سال جب رمضان سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے پہلے تک ہم نے اپنے قضا روزوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو پیریڈز کی وجہ سے یا حیض و نفاس کی وجہ سے ہمارے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں، یا پریگنینسی یا لیکٹیشن کی وجہ سے وٹ ایور، تو اپنے آپ کو نفلی روزے سے محروم نہ رکھیں۔ یہ بہت افضل جو ہے وہ روزہ ہے۔ باقی اگر قضا روزے کی نیت کرنی ہے تو آپ 10 کے علاوہ 8، 9 اور 11 میں قضا روزے کی نیت بھی کر سکتی ہیں، نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم حالت سفر میں ہیں اور پاسبل نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ 10th آف محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ آبویسلی پیریڈز والی خواتین جو ہیں وہ اس روزے کو نہیں رکھیں گی۔ اب اس روزے کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ جب ہم صحت کی حالت میں تو ہمیں بھاگ بھاگ کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح اس کے روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، کہ جب ہم بیماری کی حالت میں ہوں گے تو پھر اس کا ہمیں اجر اللہ پاک اس طرح ہی لکھ دیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں ہر سال روزہ رکھنے کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اگر نہ رکھ سکیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دے دیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ صحت کی حالت میں خوب خوب نیکیاں کی جائیں تاکہ بیماری کی حالت میں اس کا ہمیں اجر ملتا رہے۔ اپنے آپ کو نیکیوں کا حریص بنائیں، آرگنائزڈ وے میں، تہجد، تلاوت، دعا کے نوافل، اذکار کی عادت ڈالیں۔ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہم نہ بنیں۔ اگر زندہ ہے، صحت ہے تو انتظار نہ کریں، کیونکہ بڑھاپا اپنے ساتھ بہت ساری لمیٹیشنز، بیماریاں اور کمزوریاں لے کر آتا ہی آتا ہے۔ کوئی کتنا مرضی ہی ہیلدی کیوں نہ ہو، جتنی مرضی اچھی وہ ڈائٹ نہ کھاتا ہو، بڑھاپا اٹ سیلف کمزوری تو لے کے آتا ہی ہے نا۔ عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ پہلے فرض ہوا کرتا تھا، پھر جب رمضان کے بعد اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے اور نوافل کی ادائیگی بھی ساتھ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی محبت اور اس کے قرب پانے کا بھی ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بس جتنا اس سے پوچھا جاتا ہے وہ بس اتنا سا کر کے دے دیتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس میں مائنڈ میپس بنا دیتا ہے، پھر اس کو خوبصورت سا نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں پریزنٹ کرتا ہے، مارکرز کے ساتھ ہیڈنگز لکھتا ہے، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کے کام کی پریزنٹیشن اور جس نے بس واجبی سے کیا تھا اس کے کام کی پریزنٹیشن میں بھی فرق ہوگا، اور نیچرلی دونوں کے گریڈز بھی ڈفرینٹ آئیں گے۔ تو یہی ہمارا بھی حال ہے۔ پھر عرفہ کا روزہ جو ہے وہ عاشورہ سے افضل ہے، کیونکہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو کہ الحمدللہ ابھی ہم نے پیچھے رکھا۔ اور محرم کا روزہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، اور عرفہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، ہم جانتے ہیں نا کتنا ظلم کرتا تھا وہ۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم،
کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سپرویژن اور قیادت میں جب بنی اسرائیل نے جو ہے وہ نجات پائی تو وہ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ عرفہ کے دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں کے درمیان میں ہے، اور عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مکمل ہوئی آپ پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی ملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دین کی تکمیل کی تھی، آپ نے کامل دین دیا گیا تھا آپ کو جو کہ سب سے سپیریئر ہے۔ روزے کے اپنے جسمانی بینیفٹس بھی بہت سے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزے جو کہ ایام 20 کے ہوتے ہیں، ان 3 روزوں کے رکھنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ دلوں سے کینہ دور ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ فیل کرتا ہے نا کہ اس کو بہت زیادہ سوچیں اور شیطان کے وسوسے تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ بہت بینیفٹ ہے۔ کیا بینیفٹ ہے؟ کہ وہ 3 روزے رکھیں ایام 20 کے۔ پھر دل کو نرم کرنے کے لیے، جسمانی امراض سے بچنے کے لیے، دل کی سختی کو کم کرنے کے لیے اور سینے کو خوشی سے بھر دینے کے لیے 3 روزوں کے بینیفٹس ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اگر ہم ریگولرلی یہ 3 روزے رکھ دیں ایک ماہ میں، اور ایام 20 کے جو کہ میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ رمضان کے، اس کے علاوہ ذی الحج کے، اور اس کے علاوہ محرم کے، تو یہ زمانے بھر کے یعنی کہ پورے سال کے روزوں کے برابر آپ کو بینیفٹس دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے آنر کی بات ہے۔ پھر جو دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں گھٹن، نفرت بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں اسلام دعا تو کر لوں گی اپنے فلاں ریلیشن شپ سے، مگر دل سے نا اس کی میں اسے معاف نہیں کر سکتی دل سے، رائٹ؟ تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ ان 3 روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں، دل سے ہر طرح کی نفرت اور کدورت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ امام سویتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کینہ، تانا دینا اور عداوت، یہ 3 روزے ان سب بیماریوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں، کیونکہ کچھ بیماریاں تو فزیکل ہوتی ہیں نا، اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اخلاقی ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم اخلاقی بیماریوں میں بہت ٹاپ ریٹڈ ہیں۔ تو اپنے آپ کو اخلاقی بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور ہمیں سے ہر ایک خود کو دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر روزہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ جتنی بینیفٹس آپ کو گنوائے گئے ہیں یہ سب روزے کے بائی پروڈکٹس ہیں، یہ انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے، مگر ٹاپ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے جب بھی ہم روزہ رکھیں؟ کہ ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ 10 محرم جو ہے وہ مصیبتوں میں مدد طلب کرنے کا بھی دن ہے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے بھی یہ دن خاص تھا۔ انفارچونیٹلی انڈو پاک میں، اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، اور ان میں بھی پاکستان میں، اس مہینے میں بہت سی بدعات رائج ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جھوٹ سچ مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی شہادتیں ہو چکی۔ احد اور بدر میں بہت سے چوٹی کے صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو شہادت کا اعلیٰ درجہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے اور کپڑے پھاڑے۔ مومن تو مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے۔ شہادت کے بارے میں تو سورہ البقرہ 104 اور آل عمران 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے وہ تو زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو جب وہ زندہ ہیں تو زندہ لوگوں کے لیے کیا رنج و غم کرنا، پورا مہینہ روتے رہنا، یہ چیز تو ناپسندیدہ ہو گئی نا۔ پھر یہ کانٹریری ہے، یہ اپوزٹ ہے ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام۔ اور شہادت کی تمنا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کی حالت اس حال میں آئے کہ نہ کبھی اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ اس کے دل میں راہ حق میں سر کٹا کر سرخرو ہونے کی تمنا پیدا ہوئی، تو اس کی موت نفاق پر ہوئی،
اسے مسلم اور ابو داؤد میں روایت کیا گیا ہے۔ تو شہادت کی تمنا کے بغیر موت جو ہے وہ نفاق کی موت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے شہادت کی موت کی تمنا کی، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی شہادت فی سبیلک، اے اللہ میں آپ کی راہ میں شہادت والی موت کا سوال کرتی ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 25 سال پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو کہ کربلا کے واقعہ کا ایک کاز بنی۔ اسلام میں سوگ منانے کے مینرز یہ ہیں کہ سوگ صرف 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد جائز نہیں۔ صرف وہ عورت جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے اس نے 4 ماہ 10 دن کو سوگ منانا ہے، وہ بھی اس میں اس کو رخسار پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور سینہ پیٹنے، سینہ کوبی کرنے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواتین ایسا کرتی ہیں اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہیں کریں گی تو ان پر خارش کا جو ہے عذاب مسلط کیا جائے گا اور تارکول کا کرتا ان کو پہنایا جائے گا۔ تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط اور کانشیسنس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں خوب نیکیاں کرنے والا بنائے، ہمیں اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بینیفٹس، اور ہم ان منتھس کو ایسی وہ نیکیاں جو کہ ہم عام دنوں میں نہیں کر پا رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اندر امپلیمنٹ کریں، تو اس منتھ کو ہم اپنے لیے ایز اے پریکٹسنگ پروگرام بنائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور بہت سی نیکیوں کو اویل کریں اور بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روز ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے محرم کے بھی تو کچھ دن گزر گئے نا، جیسے 29 ڈیز ہیں ہمارے پاس، ہر دن ہمارا ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے ایک نیکی اڈاپٹ کرنی ہے اور ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بائی دا اینڈ آف دا منتھ ہم کتنی ساری نیکیاں اڈاپٹ کر چکے ہوں گے اور کتنے سارے گناہ چھوڑ چکے ہوں گے۔ ہر دن میں نے کوئی ایک نیا اچھا کام کرنا ہے اور کوئی ایک برا کام اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ساری بینیفٹس بھی ہوں گے، بہت ساری آسانیاں بھی ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں اویل کرنے والا بنائے اور اس مہینے کے جو روزے ہیں انہیں اویل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سے ہماری کوششوں کو قبول فرما لے لا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔